بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دی تعریف توصیف تو بعد لکھاں کروڑاں درود و سلام نبی پاک دی ذات برکات تے اہل بیت تے۔ آج میں جس ہستی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے جا رہا ہوں، ان کا سن ولادت ہے 512، مقام ولادت ہے عراق، نام ہے احمد اور معروف ہیں احمد کبیر الرفائی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ مادر ذات ولی ہے۔ آپ کی جب پیدائش ہونی تھی تو پیدائش سے پہلے آپ کے والد محترم جو ہیں ان کو بھی نبی پاک سرکار کی زیارت اور بشارت ہوئی، اور خصوصی طور پہ آپ کے ایک ماموں جان تھے، ان کو بھی بشارت ہوئی، کیونکہ آپ کے والد محترم جب آپ نے عروج پایا تو اس وقت موجود نہیں ہونا تھا، اس لیے والد سے ان کا بہت تھوڑا تعلق رہا۔ ماموں جو تو وہ بڑے اللہ کے ولی تھے، والد بھی ولی تھے، لیکن ان کی تربیت میں ان کے ماموں کا بڑا اہم رول ہے۔ پیدا ہونے سے بہت پہلے ہی نبی پاک سرکار نے فرمایا کہ اے میرے پیارے امتی، میں آپ کو ایک بشارت دے رہا ہوں کہ یہ جو تیری بہن ہے، اس کے بطن میں جو بچہ ہے، یہ جب پیدا ہوگا تو یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہوگا، علم والا ہوگا، تصوف، فقہ، شریعت، طریقت، جو بھی علوم و فنون ہیں اسلام کے، ان سے ان پہ اس کو بڑی دسترس حاصل ہوگی، اور اس کا نام جو ہے احمد رکھنا۔ نام بھی نبی پاک سرکار نے عطا فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ اس کو فلاں آدمی کے پاس تعلیم و تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے بھیجنا۔ تو حکم کے مطابق ان کا بہت احترام کرتے تھے، ماموں جو تھے وہ اپنی بہن کا بہت احترام کرتے تھے کہ ان کے بطن مبارک میں ایک اللہ کا ولی جو وہ پل رہا ہے۔ جب پیدا ہوئے تو جب سن بلوغت گزری تو تھوڑی ہوش سمجھ آئی، 4-5 سال کے ہوئے تو نبی پاک سرکار نے جس آدمی کا نام لے کے بتایا تھا کہ اس کے مدرسے میں اس کو پڑھانا، لکھانا، تعلیم دینا، جو علوم و فنون ہے اس کے مدرسے میں اس کے پاس بھیجنا۔ وہ بھی بڑے اللہ کے کامل ولی تھے اور بڑے اہل نظر تھے۔ پہلی نظر میں ہی انہوں نے یہ جو اللہ کے ولی تھے احمد کبیر الرفائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو پہچان لیا تھا کہ یہ ہیرا موتی ہے، آیا میرے پاس ہے تو میں نے اس کو گڑنا ہے۔ تو انہوں نے پھر بہت خوبصورتی سے تیار کیا۔ تو وہ بڑی محبت سے یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھنے کو تو یہ میرا شاگرد ہے، لیکن اصل میں یہ میرا شیخ ہے، میں اس کا مرید ہوں۔ دیکھنے میں تو ظاہری طور پہ یہ میرا تلمیذ ہے، شاگرد ہے، میں اس کا استاد ہوں، لیکن حقیقت میں مانوی طور پہ، مجازی طور پہ کچھ اور ہے، مانوی طور پہ یہ میرا شیخ اور میرا پیر ہے۔ یعنی اپنے مرید اور اپنے شاگرد کو کہتے تھے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو آپ کی جب ولادت بسعادت ہوئی تو اس وقت اسلام کے محبت کرنے والے اور اسلام کو زندہ کرنے والے، اسلام کو تقویت دینے والے، اسلام کے اوپر عمل کرنے والے جو آسمانوں پہ ستارے چمک رہے تھے، ان میں غوث الاعظم سرکار بھی تھے، کیونکہ آپ کا سن ولادت غوث الاعظم کا 470 ہجری ہے، ان کا سن ولادت 512 ہجری ہے۔ تو انہوں نے بہت سارا وقت ان کے وقت میں پایا، یعنی ہم عصر بھی ہیں۔ لیکن جب غوث الاعظم سرکار نے فرمایا کہ میرا قدم کل اولیاء کی گردن پر ہے، تو اس وقت شیخ احمد کبیر الرفائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یا غوث الاعظم، یا شیخ، آپ کا قدم میری گردن، میری آنکھوں، میرے ماتھے، میرے سر اور میرے دل کے اوپر ہے، ہمارا رستہ آپ کی طرف جاتا ہے۔ یعنی آپ نے بھی وہ سماعت کر لی تھی۔ ویسے تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ افغانستان کے پہاڑوں میں خلوت نشین تھے، اور اس وقت جب یہ آواز غوث الاعظم سرکار نے دی
تو پوری دنیا میں روئے زمین پہ جتنے بھی اللہ کے ولی تھے سب نے غوث العظم سرکار کی یہ آواز سنی اور آمنا صدقنا پڑا کہ بے شک غوث العظم آپ کا قدم مبارک میری بھی گردن پر ہے، میری آنکھوں پر بھی ہے۔ سب اللہ کے اولیاء اکرام نے کہا تھا، صرف ایک تھا اللہ کا ولی جس نے اس میں کچھ چونچراں کی، تو پھر وہ تو ایک الگ موضوع ہے، وہ بھی کسی دن ہو جائے گا۔ تو سب نے تسلیم کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر فرما لیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے حبیب اب آواز دے دے کہ لوگوں آ جاؤ، میں نے اللہ کے گھر کو صاف ستھرا کر دیا ہے طواف کے لیے، عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رب العالمین میری آواز کیسے پہنچے گی لوگوں تک؟ اللہ کی ذات نے فرمایا کہ آپ آواز دو، پہنچانا جو ہے میرا کام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی اہل ایمان تھے وہ سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز جو وہ سماعت فرمائی تھی۔ یہ تو اللہ کے کام ہے، اسی طرح غوث العظم کی بھی۔ تو شیخ احمد الرفاعی نے بچپن سے ہی آپ کو علوم و فنون کا بہت شوق تھا۔ آپ نے شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، درس نظامی، علوم، فنون، صرف، نحو، بدیع، کلام، منطق، فلسفہ، اس میں آپ کو بہت دسترس حاصل تھی، اور تصوف پہ آپ کو ایک بہت گہرا ملکہ، بہت بلند ملکہ آپ کو حاصل تھا۔ تو شیخ احمد الرفاعی جو ہے انہوں نے مختلف جگہ پہ جا کے، اور جگہ سے بھی اپنے قریبی علاقہ جا سے اور بھی جگہ جا کے آپ نے بہت سارے علوم حاصل کی، یعنی جہاں جہاں آپ کو خبر ملی کہ یہاں کوئی علم بانٹنے والا ہے، علم کی خیرات دینے والا ہے، آپ گئے۔ حالانکہ آپ کا جتنا بھی مرتبہ تھا وہ تو نبی محترم سرکار دو عالم نے پیدا ہونے سے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اس قدر وہ بلند پایا ہوں گے، پھر بھی آپ نے نبی محتشم سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ اس کی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی نہ رکھنا۔ اس سے ثابت ہوتا کہ بے شک سادات ہو، سید ہو، لیکن تعلیم و تربیت پھر بھی ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ تو آپ کا جو شجرہ نسب ہے، آپ حسینی سید ہے، ویسے آپ موسیٰ کاظم صلاۃ والسلام سے آپ کی پشت مبارک ملتی ہے، آپ کے جو نسب ہے، نشست ہے، جو شجرہ مبارک ہے حضرت موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ سے ملتا ہوا آگے مولا علی اور نبی محتشم تک پہنچتا ہے۔ آپ حسینی سید ہے، اور آپ نے اپنے وقت میں بے شمار کتابوں کو تصنیف فرمایا، اور جس سے آج تک لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کی ساری زندگی بڑی سادہ تھی، آپ ہمیشہ پوری زندگی میں آپ نے دو سوٹ یعنی کپڑوں کے نہیں بنائے، ایک ہی سوٹ ہوتا تھا، ایک ہی قمیض ہوتی جیسے توپ، کیونکہ آپ عربی النسل ہے، کیونکہ عراق میں آپ مقام ولادت عراق ہے، تو آپ اتنی سادگی میں رہتے تھے کہ ایک ہی سوٹ ہوتا تھا کپڑوں کا، دوسرا سوٹ نہیں کبھی لیا۔ اس قدر دنیا سے بیزاری اور دنیا سے نفرت رکھتے تھے، اس قدر دنیا سے بیزار تھے، تو جب ہی وہ دھونے والا ہوتا تو دریا میں چلے جاتے، تو وہاں ہی صابن لگا کے نہا کے تو دھوپ میں کھڑے ہو جاتے، تو وہ سوٹ سوکھ جاتا۔ تو آپ اسی طرح کہتے ہیں کہ ان کو جو کچھ بھی ہدیہ نذرانہ ملتا فوراً غریبوں مسکینوں میں بانٹ دیتے تھے، اور آپ کہتے تھے کہ نہ میں مانگتا ہوں نہ میں جمع کرتا ہوں، نہ میں مانگتا ہوں نہ میں جمع کرتا ہوں۔ یہ آپ کی بات بہت مشہور ہے، اور ایسے سمجھ لو کہ آپ کا ایک سٹیٹس ہے کہ آپ نے ساری زندگی اتنی سادگی میں گزاری۔ تو علم کا یہ تھا کہ ہزاروں علماء اکرام جو تھے وہ آپ سے علم میں استفادہ کرتے تھے، کیونکہ آپ قرآن و حدیث کے اوپر علوم میں بہت دسترس تھی۔ اور سب سے اہم جو بات ہے آپ کی، اس کو کرامت ہی جانے کہ کوئی پیر ہوتا ہے نا تو اس کے کوئی 10-20 مرید ہوتے ہیں، کیونکہ جو موجودہ وقت ہے اس کے اوپر اگر بات کرو تو جب تک پیر جو ہے وہ لینڈ کروزر سے نہ اترے
یا ہیلی کاپٹر سے نہ اترے تو لوگ سلام کرنے کو بھی راضی نہیں ہوتے، کہتے یار کیا ہے، لوگ یعنی آدمی کو نہیں، اس کے مال و دولت کو سلام کرتے، اس کی بیعت کرتے ہیں۔ تو ان کا عالم یہ تھا کہ اتنی سادگی تھی کہ دوسری قمیض ساری زندگی نہیں بنائی، نہ جمع کیا نہ مانگا، اسی طرح وہ چلے گئے۔ تو آپ کے خلیفہ، آپ سن کے حیران ہوں گے، آپ نے جن لوگوں کو خلافت دی ہے، خود آپ نے 2 جگہ سے خلافت لی ہے۔ ایک تو آپ نے جس سے پڑھا انہوں نے بھی خلافت دی، دستار دی، پھر آپ کے ماموں نے بھی دستار دی، پھر اس کے علاوہ بھی ایک بیعت آپ نے کی۔ اور آپ کے وقت میں جو بڑے جید العلماء تھے، ان میں 1,80,000 ان کے خلفاء تھے، خلیفہ تھے 1,80,000۔ یعنی اندازہ کر لے کہ مریدوں کی تو تعداد کروڑوں میں جاتی ہے، جن کے خلیفہ جو ہے وہ 2 لاکھ کے قریب ہیں، جن کا تذکرہ موجود ہے مختلف ان کی کتب میں، تو ان کے مرید کتنے ہوں گے۔ اور آپ خود اہل بیت سے تھے، اور اہل بیت سے اتنی محبت تھی، اور کہتے تھے کہ کوئی آدمی بھی اللہ کی ولایت جو ہے اس کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی آدمی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جب تک وہ ساری دنیا سے بڑھ کے اہل بیت سے، نبی محتشم سے، امام حسن حسین سے، بی بی فاطمہ الزہرا سے، مولا علی سے محبت نہ کرے، وہ کبھی ولی نہیں بن سکتا، کیونکہ یہی لوگ ہیں جو ولایتیں بانٹتے ہیں۔ یہی اللہ پاک نے اپنی خاص فیملی جو ہے، وی آئی پی فیملی، اس کو ادھر بھیجا ہے۔ جس کو یہ مہر لگا دے اس کے اوپر اللہ کی مہر ہو جاتی ہے۔ مہر لگائیں گے تو اللہ کی مہر ہوگی۔ آج تک بھی جتنے اولیاء کرام کو ولایت ملتی ہے، جو مہر ہوتی ہے وہ اہل بیت کی ہے، مولا علی سرکار کی ہے، غوث الاعظم سرکار، یہ ساری ان کی لڑی ہیں۔ تو ایک خاص واقعہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا، اس کے بعد میں اس کو مکمل کر دوں گا۔ آخری بات ہے کہ آپ کو اہل بیت سے محبت تھی، نبی پاک سرکار سے بھی محبت تھی، تو آپ ہمیشہ جب کوئی حاجی یا عمرے پہ جاتا تو ہمیشہ آپ ان کو کہتے کہ میرے نانا جی نبی محتشم کو میرا سلام عرض کرنا، تو وہ جاتا تھا۔ اور روحانی طور پہ بھی جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو یہ نبی پاک سرکار سے ملاقات ہی سمجھو کہ ایک ملاقات ہوتی، روحانی طور پہ سلام ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، کیونکہ نبی پاک سرکار جواب دیتے ہیں، لیکن ہمارا روحانی مقام اتنا نہیں ہوتا کہ ہم سن سکیں۔ جو اہل تصوف ہے، جو اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں، ان کو سنائی بھی دیتا ہے۔ پڑھنے کو تو ہے کہ جب نماز میں ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، ایھا نبی السلام علیکہ ایھا النبی، تو نبی پاک سرکار جواب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اہل نظر جو ہے، محبت والے، اعلیٰ مقام والے، وہ سنتے بھی ہیں۔ عام لوگ نہیں سن پاتے، جو ہم جیسے گناہ گار ہیں، لیکن جو اللہ والے وہ سنتے ہیں، جواب سب کا دیتے ہیں، سننے میں کمی ہماری ہوتی ہے نبی پاک سرکار کی۔ تو آپ نے پھر عمر کا جو آخری حصہ تھا، اس میں آپ نے سفر باندھا کہ آپ حج کے لیے گئے۔ تو جس وقت آپ نبی پاک سرکار کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے تو اس وقت 90,000 آدمی روضہ اقدس پر بیٹھا ہوا تھا، اور بڑی بات ہے کہ ان میں غوث الاعظم سرکار جو ہے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی تشریف فرما تھے۔ اور یہ روایت تو مختلف جو محدثین ہیں انہوں نے کی ہے، راویوں نے کی ہے، لیکن اس کے سب سے بڑے راوی اس وقت کے خود غوث الاعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ نے جا کے نبی محتشم سرکار دو عالم کے روضہ اقدس پر ہاتھ اٹھا کے کہا کہ یا نبی محتشم، یا رسول اللہ، پہلے تو میں روحانی طور پہ آپ کو سلام عرض کرتا تھا، آج آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کے دربار پہ حاضر ہوا۔ تو جب آپ نے سلام کہا نا، تو نبی پاک سرکار نے آواز اندر سے سب لوگوں نے سنی کہ نبی پاک سرکار نے فرمایا کہ میرے یا ولدی آپ پر بھی سلام ہو، میرے بیٹے آپ پر بھی سلام ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، پہلے تو میں سلام عرض کرتا تھا، آج میری تمنا ہے کہ آپ اپنا دست اقدس جو ہے وہ باہر نکالے، تاکہ میں ابھی آپ کی دستبوسی کر سکوں۔
تو کہتے ہیں کہ غوث الاعظم کہتے ہیں کہ 90,000 آدمی نے دیکھا کہ نبی پاک کا دست شفقت دیر تک قبر منور سے باہر جلوہ فروز ہوا، انہوں نے بھی بوسے دیے، بہت بے شمار لوگوں نے بوسے دیے، غوث الاعظم سرکار بھی وہاں موجود تھے، روایت بھی انہوں نے کی، تو یہ ان کی بہت بڑی محبت تھی جو نبی پاک سرکار نے قبول فرمائی۔ تو اللہ پاک جو اللہ والے ہیں، جو نبی پاک سرکار سے محبت کرتے ہیں، نبی پاک نہ آپ نے ایک ادنا امتی کو بھی نہیں بھولتے، ادنا سا کوئی امتی ہے نا اس کو بھی نہیں بھولتے، یہ تو اس کے اوپر بھی بے شمار واقعات ہیں۔ تو یہ تو خاص بندے تھے، اللہ کے خاص بندے تھے، اہل بیت تھے، موسیٰ علیہ السلام موسیٰ کاظم کی نسل سے تھے، اس لیے ان کو موسوی بھی کہا جاتا ہے، کاظمی بھی کہا جاتا ہے، ابو فضل ان کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی ان کے القاب تھے۔ ایک تو جو غوث الاعظم ہے ان کو بھی محی الدین کہتا ہے، کہا جاتا ہے ان کو بھی محی الدین، ان کا بھی لقب ان کو بھی ملا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو ویسے بڑے مشہور و معروف ہے شیخ احمد کبیر الرفاعی، کیونکہ آپ کے پاس بے شمار لوگ آتے، تو آپ جب آواز سے کوئی چیز ان کو بتاتے تھے تو ہر آدمی کو بڑی بلند آواز میں جو ہے وہ سنائی دیتا تھا، یعنی صحیح سنائی دیتا تھا۔ تو عرفہ کہتے ہیں عربی میں بلند کو، کہ ان کی آواز بہت بلند ہے، عرفہ سے رفا رفائی یعنی بہت بلند آواز والے، یعنی کتنے میں مجمع ہوتا ہے لیکن سب کو آواز جو ہے بڑی اچھے طریقے سے سنائی دیتی تھی، تو اس لیے آپ کو رفائی کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، اور انہی کی طفیل، انہی کے صدقے اللہ پاک ہماری ہمیں نجات عطا فرمائے، اور اللہ پاک قیامت کو انہی کے وسیلے سے ہماری بخششت جو ہے وہ کرے۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو حق سننے کی، حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سکوں یہ مجال کیا